واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نہ ہے۔ یہی چین فاجر کے لیے، فاسق کے لیے، گنہگار کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، مرتاب جو شک کرتا ہے دین میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اس کی بھی یہی چین چلتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ چمک کیسی تھی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ اگر وہ انسان نیک نہ ہو، بد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب برے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، فرشتے اسی طرح ہی بیٹھتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، سود الوجوہ، سیاہ ان کی شکلیں، ملکان ازرقان، نیلے رنگ، اور اس طرح ان کی آنکھیں جس طرح غار ہوتی ہے، اور روایات بتاتی ہیں ان کے سینگ ایسے سیاسی، ان کے دانت نکلے ہوئے، اور دور سے وہ مٹی کو اکھاڑتے آتے ہیں۔ کس لیے؟ اس پہ روک ڈالنے کے لیے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث روح نکلو اللہ کی ناراضگی کی طرف، آؤ میں تجھے اللہ کے غضب کی طرف لے چلوں۔ وہ روح فتفرق فی جسدی، باہر نہیں نکلتی، چھپنا چاہتی ہے کہ اب کیا بنے گا، لیکن حکم ربانی جب آ جائے تو سب ہیلے بہانے ختم۔ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزِعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو آگ کے اوپر توا رکھا ہو اور سخت آگ جلی ہو، اور گیلی روئی اس کے اوپر رکھ دی جائے، پھر اس روئی کو پکڑا جائے تو ہاتھ میں کیا چیز آتی ہے؟ تنکا تنکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی روح کو اللہ کا فرشتہ ملک الموت نکالتا ہے۔ پوچھا تھا کسی نے ابو موسیٰ اشعری سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، ہر ایک نے موت کا حال بتایا۔ کہا موت تو ایسے ہے کہ تپتی چیز پہ کسی چڑیا کو رکھ دیا جائے، نہ اسے موت ہی آئے نہ اس کو وہاں سے ہٹایا ہی جائے، اس کی روح کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں جو جہنمی کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کی بدبو ساتھ ہوتی ہے، جب لے کے جاتے ہیں آسمان نہیں کھلتا۔ فرشتے یہی کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح لے آئے ہو؟ اس کو آخر ساتوں زمینوں کے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے۔ جب دوبارہ حکم ربانی ہوتا ہے کہ اس کو واپس لٹاؤ، چاہنے والے ایسے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں جو قبر میں دفنا کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسی بدروحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتطرح روحه طرحا، اس کو وہاں سے ہی پٹخ دیا جاتا ہے۔ اور آخر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اس حالت میں کہ نہ جانے اس پہ کتنا خوف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس وقت کہے گا لا ادری۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے جانتے ہو اللہ کے بارے میں، کہتا ہے جانتا نہیں ہوں۔
वक्त नहीं मिल सका, मुताला नहीं कर सका। तुमने 25 साल की नौकरी के लिए धक्के खाने तो पसंद कर लिए, लेकिन 25 खरब क्या, अनलिमिटेड जिंदगी के लिए तैयारी कहां की तुमने? रिटायरमेंट तो हो जाएगी 25 साल के बाद। ये उस जिंदगी के 3 सवाल है जिस जिंदगी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मौत भी ज़िबा हो जाएगी, दोबारा मौत नहीं आएगी। ये जन्नत है, ये जहन्नम है। मन रब्बुक, काफिर, मुनाफिक, मुल्हिद, जो अल्लाह की जात में शक करने वाला, मुर्ताब, फाजिर, ये फासिक, इससे पूछा जाएगा मन रब्बुक, बताओ तेरा रब कौन है? इसका जवाब सुनिएगा, कहेगा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। ये हाँ क्या है? कअन्नहु यतज़क्करु शैअन वलम यद्दकिर, याद करेगा उसको याद ही नहीं आएगा। कभी इम्तिहान में बैठे मुश्किल सवाल के बारे में तलबा जानते हैं, सोचते हैं, सोच नहीं आती। क्यों? उसको अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। तो जिसने अल्लाह की दुश्मनी सारी जिंदगी की होगी उसको अल्लाह का नाम याद कैसे आएगा? जो ये कहता रहा कि आई एम एक्स मुस्लिम, मैं यूनिवर्सिटी में आके मुझे पता चला मेरी सोच है, मेरे फैसले हैं, नाउज़ बिल्लाह, मैं किसी गॉड को नहीं मानता, ये मुजरिम वहां कैसे जवाब देगा? मुल्हिद, ये दहरिया वहां यही जवाब देगा, मुझे नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते फिर पूछेंगे मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? जवाब वही देगा हा ला अदरी। इसने कभी नमाज पढ़ी हो तो दीनी इस्लाम कहे ना, वो इसने कभी अल्लाह के रसूल की इताअत की हो तो कहेगा ना मेरा दीन इस्लाम है। इसने तो कहा था यूरोपियन को सलाम करना ही मेरा दीन है। छोड़ो इन मस्जिदों को, छोड़ो इन दानिशगाहों को, क्या क्वालिटी है उन लोगों में, काफिर और क्वालिटी, अल्लाह का दुश्मन और क्वालिटी। अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत को उसी के साथ ही होगा। सनम हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे। काफिरों से मोहब्बत करने वाला कुरान का फैसला है ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। जिसने उनसे वला और मोहब्बत की वह उन्हीं में से है। सारी जिंदगी कलाबाजियां लगा लो, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूदी राजी नहीं होंगे तुमसे, ईसाई राजी नहीं होंगे। तुम अपना ईमान बेच के जितने चाहो 25 दिसंबर को केक कटवा के पिक्चरें बनवा लो, राजी नहीं होंगे तुमसे ईसाई। जब तक तुम भी यहूदी और ईसाई ना हो जाओ, यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर तीसरा सवाल होगा, इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो हादी और मुर्शिद बना के भेजे गए, जो आज कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान ही है ना। जो मानते हैं कि फलां भी नबी है, जिल्ले मसीह है, वो जवाब क्या देंगे? वहां तो जवाब वो देगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैगंबर मानता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मोमिन का जवाब था। काफिर, मुनाफिक, मुर्ताब, शक करने वाला मुनाफिक जवाब नहीं देगा, कहेगा हा ला अदरी, पता नहीं है। याद करेगा, याद ही नहीं आएगा। कभी इस हस्ती को माना हो तो याद आए ना। उसने तो दुनिया के चंद टकों के पीछे ये स्कीम बनाई थी, चलो बयान देने में क्या हर्ज है, वो भी लोग इंसान है ना। और ऐसे
چند ٹکوں پہ بکنے والوں کے الفاظ بھی سننے کا ملے، وہ بھی کو مذہب ہے نا؟ دین سے مرتد ہونے والے کو مرتد کہتے ہیں، مذہب نہیں ہوتا وہ۔ جب 3 سوالوں کا جواب ہوگا، فرشتے خود کہیں گے، چوتھا سوال ہی نہیں کریں گے، لا دریت ولا تلیت، اور نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا تو سوالوں کے جواب کیسے آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی اتنی بات ہوگی، آسمانوں سے آواز آئے گی، ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے سامنے سب کچھ باتیں ہوتی تھی اللہ کے بارے میں، 1-2 گھنٹے کے درس بھی یہ سنتا تھا، ہر چیز موجود تھی، 2-4 انگلیاں لگا کے جس طرح یہ گانے سن سکتا تھا، یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتا تھا۔ میرے نیک بندے ایسے تھے، وہ توحید بھی بیان کر رہے ہوتے تھے، یہ سن سکتا تھا۔ اس کے سامنے مسجدوں سے آواز آتی تھی، اس کے سامنے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا جاتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں، افرشوا لہ فراش النار، یہ ٹھنڈی مٹی کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو۔ یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ 3 چادروں کے بھی لائق نہیں ہے، البسوہ لباس النار، جہنم کی آگ کا بنا ہوا اسے لباس پہنا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر کو تنگ کر دو، کرتے کرتے اس کی ہڈیوں میں چلی جائیں گی۔ فَيُضْرَبُ بِبَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةٍ، اور اس کی سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ ایسا مطرقہ، ایسا ہتھوڑا اور گرز اٹھائیں گے فرشتے، جس کے بارے میں روایات بتاتی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یضرب بین عینیہ بین اذنیہ، یہ گرز اس کے 2 کانوں کے درمیان ماریں گے۔ سائنس پہ یقین کرنے والے بھی ذرا سائنس سے بھی پوچھ لے کہ یہاں کیا ہے، تاکہ اگر قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی تو ان کافروں کی زبان پہ ایمان لانے والے وہ بھی ذرا چیک کر لے، جو ہر روز بدلتے افکار پیش کرتی ہے۔ قرآن 1400 سال سے ایک فکر دیتا ہے۔ یہ چند تجربات پہ کھڑی ہونے والی سائنس جو ریولوشن کا شکار ہے، اس کے پجاری بھی پوچھے سائنس سے، یہ 2 کانوں کے درمیان کیا ہے؟ پائی چھوٹری کا نظام ہے، عقل ہے۔ اللہ اس عقل پہ مروائیں گے یہ گرزے کہ یہ عقل تمہیں میں نے دی تھی، تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ تیرے سامنے قرآن تھا، اللہ کے رسول کا فرمان تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ اس کی سزائیں چلتی رہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اسے کیا سزا دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے واپس آئیے، اپنی فوٹنگ چیک کیجئے میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ رٹے والے کام نہیں ہے کہ 3 سوالوں کے جواب آئیں گے۔ مجھے اور آپ کو 3 باتیں سیکھنی ہیں، کوئی عذر نہیں، نہ قیامت کو عذر سنا جائے گا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے میرا رب کون ہے۔ مجھے علم ہونا چاہیے میرا مالک، میرا خالق، مجھے رزق دینے والا، میری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ جس کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق، جس کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ حدیث میں آتا ہے جس کے قدم مبارک ہے جیسے اس کی شان کو لائق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے دل اللہ ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہے اسے پھیر سکتا ہے، کسی کی جرت کیا ہے؟ اللہ کی مبارک انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی مبارک پنڈلی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، میری عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا
اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائے گا۔ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، مومن مرد اور عورت تو سجدے میں گر جائیں گے جو نمازی ہوں گے۔ 7.5 ارب سے آج 6 ارب تو ہو گئے کافر، رپورٹ پڑھیے۔ 1.5 ارب میں نمازی کتنے؟ ان نمازیوں میں اللہ کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ یہاں لفظ یہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں جائیں گی، لیکن جو ریاکار دنیا کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ لینے کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے، نمازی بھی وہ قیامت کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَذْهَبَ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہیں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب بھی جھکنا چاہے گا آگے کو تو نہیں جھک جائے گا، سزا دیکھی اللہ گدی کے بل اسے گرا دیں گے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو ریاکار ہوگا، کافر کی بات نہیں کر رہا، جو آج یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں کہ دیکھو میجورٹی کدھر ہے، ارے میجورٹی کے پیچھے لگو تو پھر کافر بن جائیں۔ قرآن کا اصول دیکھیے، قرآن کوالٹی کو بتاتا ہے، کوانٹٹی کی کوئی قدر نہیں بتاتا۔ رسول کتنے ہیں اور دنیا کتنی آئی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے پیغمبر اگر آپ میجورٹی کے پیچھے لگیں گے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ کوئی دلیل نہیں حق کی۔ آج 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو کیا میجورٹی کو دیکھ کے مسلمان کافر ہو جائے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، نیک لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کو بھی اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اے میرے بندے آدم اپنی امت میں سے لوگوں کو نکالو جہنم سے، جنت لے جاؤ۔ 1000 میں سے ایک بندے کو آدم نکال کے جنت میں لے جائیں گے، 999 جہنم میں جائیں گے۔ میجورٹی بھی کوئی دلیل ہے؟ دنیا جہان کے لچے اکٹھے ہو جائیں اور کسی ایک تہجد گزار اور ایک نیک اور صالح کا مقابلہ کر لے؟ دنیا قائم ہی اس وقت تک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ، اللہ ایک بندہ بھی توحید والا زندہ ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کی توحید کو پہچانیے، یہ پہلا سوال ہوگا قبر میں، تیرا رب کون ہے؟ کسی اور کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، کسی کے سامنے سجدے کرنا اور کہنا کہ میں سچا مسلمان ہوں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے صرف اتنی بات سنی تھی، ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے۔ لفظوں پہ غور کیجیے، سرتاج رسل غصے میں آئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا، خالق و مخلوق برابر ہو گئے۔ یہ کہو ماشاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ اس کو بھی قبول کرے۔ اللہ کے ساتھ برابری۔ یاد ہوگی وہ حدیث، پیش کر کے میں بات مکمل کر دوں، اس توحید پہ آنچ نہ آنے دو۔ وہ شخص جو 2 چلتے چلتے شکار کھیلتے قابو آ گئے تھے کہ دیوی کے نام پہ قربان کرو، دونوں نے کہا کچھ نہیں کریں گے، کہا نہیں تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ایک نے کہا قتل تو ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کہا ولو ذبابا، ایک مچھی ہی چڑھاوا، ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو تو چھوٹ جاؤ گے۔ ایک نے سوچا جان بچ رہی ہے، مکھی ہے نا، ذرا دیکھو مکھیاں کہیں بکتی ہیں، کیا قیمت ہے؟ قیمت ہے یا نہیں، مخلوق تو اللہ کی ہے۔ جس نے مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھایا اسے قتل کر دیا گیا، روایت بتاتی ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا پھر کیا ہوا؟
فدخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، کہاں مکھی، کہاں 10 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ قبر میں کیا کرے گا؟ میں تو ترس کھا کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، رہنمائی کیا، خیر خواہی کے لیے لفظ بول رہا ہوں۔ عقل مند دانش اپنے آپ کو بتانے والا کہ میرے پاس دانش ہے، پھر شرک کرے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر کوئی ہوئی اللہ قیامت کو معاف کر سکتے ہیں جس کو چاہیں گے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ پہچانیے اپنے رب کو، یہ قبر میں پہلا سوال ہوگا۔ پہچانیے اپنے آئیڈیل کو، محمد مصطفیٰ کو، جس سے بڑا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پوری انسانیت ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف، اس جیسی ہستی جو ہے کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا آئیڈیل، اور یہ دوسرا سوال ہے قبر میں۔ اور تیسرا سوال، اسلام میرا دستور ہے، اسلام اور اس کے طور طریقے، یہ میرے طور طریقے ہونے چاہیے۔ اور یہ تیسرا سوال ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جاننے کے لیے آپ نے ابھی روایت سنی ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کو میری اور آپ کی زندگی کا امتحان قرار دیا گیا، جس کے بارے میں ہر شخص کو قبر میں سوال ہوگا، اور کوئی بھی عذر قیامت کے دن سنا نہیں جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ ساری تفسیریں پڑھیں نہ پڑھیں، ساری حدیثیں پڑھیں نہ پڑھیں، دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کی معرفت ضرور ہونی چاہیے۔ صحابہ نے بھی کام کیے، تجارت کی ہے، صحابہ نے ہر قسم کے کام کیے ہیں جو جائز تھے۔ آپ انجینئر ہیں تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں اسلام کی نظر میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اسلام تمہیں منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے۔ آپ بزنس مین ہیں تو اسلام روکتا نہیں ہے۔ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو اسلام تو بلکہ تمہیں تھپ تھپائے گا کہ صادق، امین، تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا صرف یہ ہے دنیا کے کسی شعبے میں ہو اپنے رب کو پہلے پہچانو، وہاں اپنے رب کے فرامین کی روشنی میں عبادت میں کمی نہ آنے دو۔ 24 گھنٹوں میں نماز کا وقت کتنا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ، یہ نہ چھوڑے۔ اسلام یہ کہتا ہے دوسرا سوال تم سے ہونا ہے، سوال نامہ بھی آ گیا، جواب بھی آ گئے، کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں آئیڈیل کس کو بنایا۔ انسانیت کے اندر آئیڈیل جو ہے اللہ ذوالجلال نے اس امت کا بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس جیسی کوئی ہستی نہیں۔ جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آئیڈیل بھی نہیں بن سکتا۔ ایسی ہستی اللہ ذوالجلال نے آدم سے لے کے آج تک پیدا ہی نہیں کی۔ صداقت کی بات کرو تو ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کے وزن کو پہنچ نہیں سکتی۔ تیسرا سوال جس کی تمہیں تیاری کرنی ہے، میرا دین کون سا ہے؟ میرا دین وہ جو کتابوں میں نے پڑھا، جو میں نے آکسفورڈ میں جا کے پڑھا، ناراض نہ ہوئیے گا، یا میں نے یورپین یونیورسٹیوں میں پڑھا، یا میں نے مخلوق کی لکھی ہوئی اور خود کشیدہ کی ہوئے نکات پڑھے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ قرآن پڑھ گئے، آپ دنیا کا کوئی کام کرے، آپ حکومت سنبھالے، آپ دنیا کے جتنے شعبے اختیار کریں، اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے
کہ تم نے قبر میں جانا ہے، کہیں پھنس نہ جاؤ، دین کو اختیار کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کو چھوڑ کے کوئی اور طور طریقہ اختیار کرے گا قیامت کو قبول نہیں کیا جائے۔ یہ تھیم کہ لفظ بولنے والے بھی سوچے، کرکلم کی بات کرنے والے بھی سوچے۔